but I'm just too afraid that I'll be wrong. I love now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame, but میرے فیس بک کے ساتھیوں، حاضرین ناظرین، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، مدبر خان آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ ساتھیوں، میرا آج کا موضوع بڑا دلچسپ ہے، اور یہ موسٹلی ہمارے جو میرڈ کپلس ہیں، یعنی شادی شدہ جوڑوں کو فیس کرتے ہیں وہ یہ تو میں اس کا آپ کو تھوڑا تجزیہ کروں گا، اور جو شادی شدہ زندگی کی مشکلات ہے ان کو آپ کیسے کور کریں گے، اور کیسے آپ یہ جو ایک رشتہ ہے اس کو جوانی سے لے کے بڑھاپے تک کامیابی سے کیسے بسر کر سکتے ہیں۔ تو میں اس میں اس کے مختلف سٹیجز ہوں گی، 5 سٹیجز ہوں گی، میں وہ آپ کو بتاؤں گا، اور یہ بھی سجیسٹ کروں گا کہ اس کو آپ کیسے اوور کم کر سکتے ہیں۔ تو ہمارا جو پہلا مرحلہ شروع ہوتا ہے شادی شدہ زندگی کا، وہ ہوتا ہے ہنی مون فیز، یعنی جب آپ کی نئی نئی شادی ہوئی ہے۔ یہ عام طور پہ 1 سال 2 سال تک بخیر و خوبی چلتا ہے۔ یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جب آپ کو ایک دوسرے سے بہت محبت یا تو پہلے سے ہوتی ہے یا پھر ہو جاتی ہے۔ یہ جانو مانو سٹیج ہے، جانو میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتی، ڈارلنگ میری زندگی بے کیف بے رنگ تھی، تم آئے ہو تو میری زندگی میں رنگ بھرتی ہے۔ یہ اس طرح کے ڈائلاگ چلتے ہیں نیولی میرڈ کپل میں، اور وہ صحیح معنوں میں اپنی زندگی کو انجوائے کرتے ہیں۔ ایک عالم سرشاری میں اور عالم مدہوشی میں یہ ٹائم گزرتا ہے۔ تو اس مرحلے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتے۔ اب دوسرا مرحلہ آ جاتا ہے سیکنڈ فیز۔ ابھی وہ جو گھریلو ذمہ داریاں ہیں وہ آپ کو پڑ جاتی ہیں، فرسٹ بیبی بھی آ جاتا ہے۔ اچھا، اس مرحلے میں نا جو مرد ہوتا ہے وہ ایک سٹرگلنگ فیس میں ہوتا ہے۔ وہ جاب کر رہا ہوتا ہے یا بزنس کر رہا ہوتا ہے، یا مختلف چیلنجز اس کو ہوتے ہیں، اس نے اپنے آپ کو۔ تو میں بات کر رہا تھا سیکنڈ فیز کی۔ مختصر یہ کہ اس میں ہسبینڈ بہت مصروف ہے، وہ اپنا کیریئر بنا رہا ہے، اور جو بیگم ہے وہ بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہے، وہ ہنی مون فیز سے باہر نہیں آ رہی، وہ کہتی کہ مجھے وہی ٹائم ملے۔ تو اس میں ان میں تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں بتاؤں گا، بانو قدسیہ ہیں ہماری، بہت ہی گریٹ مصنفہ ہے، اور انہوں نے انسانی کی نفسیات کی پیچیدگیوں پر بہت باریک بینی سے ان کا مطالعہ ہے، اور اس کا ذکر کیا ہے اپنی کہانیوں میں، اور اس کے بعد اس کا حل بھی بتایا ہے۔ تو وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ عشق لا حاصل کے لیے کوشش نہ کریں، آپ محبت پہ اکتفا کریں، کہ اگر آپ کا شوہر آپ کو محبت دے رہا ہے تو وہ کافی ہے۔ محبت یہی ہے کہ وہ آپ سے لائل ہے، آپ کے بچوں کے لیے وہ دن رات کام کر رہا ہے، آپ کو اس نے چھت دی ہے، کھانا دیا ہے، اور مناسب ٹائم بھی دے رہا ہے، آپ کی ساری ضروریات پوری کر رہا ہے۔ تو آپ اسی پہ اکتفا کریں، اور عشق لا حاصل کو رہنے دیں، کیونکہ یہ وہ سیراب ہے جس کے پیچھے بھاگ بھاگ کر آپ تھک جائیں گی، کیونکہ یہ بہت ہی مشکل سے حاصل ہوتا ہے۔ تو آپ اپنی مختصر سی زندگی کو عشق لا حاصل کے لیے مشکل مت بنائیں، آسانیاں پیدا کریں،
اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے اور اپنی فیملی کے لیے۔ اچھا، اب آ جاتا ہے چوتھا مرحلہ۔ عام طور پہ اس مرحلے میں کافی آپ لوگ میچور ہو چکے ہوتے ہیں، سینئر ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ 40 ایئرس کے بعد کا مسئلہ آتا ہے۔ مرد اگر ہوگا وہ 40 کا ہو جائے گا، عورت اگر چھوٹی ہے تو 35 کی، 38، 36، یعنی فیملی مکمل ہو گئی ہوتی ہے، اور ابھی ایک بچے سے بڑھ کر آپ کے 2-3 بچے ہو چکے ہیں، اور بعض جگہوں پہ تو زیادہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو مرد نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیا ہوتا ہے، وہ فائنینشلی اس کے اوپر پرابلمز نہیں ہوتے، اور اب اس سٹیج پہ وہ زیادہ رومانٹک ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا اور بھی غم ہیں، غم عشق کے سوا تو روزگار سب سے بڑا غم ہوتا ہے، اس سے پہ اس نے قابو پا لیا ہوتا ہے۔ تو ابھی وہ اپنی بیگم سے ڈیمانڈنگ ہوتا ہے، وہ پہلی سی محبت، وہ کہتا ہے مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ۔ تو وہ پہلی سی محبت کا ہوتا ہے متمنی، لیکن وہ کہتے ہیں نا مین گیٹ نوٹی ایٹ دا ایج آف 40، تو یہ بالکل حقیقت ہے۔ اب کیونکہ اس سے فکر معاش نہیں ہے، تو اس کے سارے جذبے جو ہے نا عشق و محبت کے جوان ہیں، اب وہ ڈیمانڈنگ ہے۔ لیکن اب جو بیوی شادی کے کچھ عرصے بعد، 3 سال کے بعد جو ڈیمانڈنگ تھی، ابھی وہ ڈیمانڈز آ گئی ہسبینڈ کی طرف سے، اور اب جو بیوی ہے نا وہ اس فیز سے گزر چکی ہے۔ ابھی اس کے 3-4 بچے ہیں، وہ ان میں بہت بری طرح مصروف ہے، ان کا سکولنگ، ہوم ورک، پھر ساس سسر اور گھر کے کام کاج، اگر وہ غریب طبقے سے ہے تو خود ہی کرنے پڑتے ہیں، اگر امیر طبقے سے ہے تو ملازمین رکھے ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرنا، تو وہ ذہنی طور پہ مطمئن بھی ہو جاتی ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، کہاں جائے گا، میں ہی اس کی سکہ بند بیوی ہوں، میرے پاس ہی آئے گا نا۔ وہ اپنے آپ سے بے توجہی اختیار کر لیتی ہے، اس کی لائف صرف گھر کی، بچوں کی ہو جاتی ہے، شوہر پس منظر میں چلا گیا ہوتا ہے، وہ اپنی طرف سے لاپرواہ بھی ہو جاتی ہے، ویٹ بھی پٹ ان کر لیتی ہے، اور پھر یہ ہماری جو ہے نا عورتوں میں یہ ہے کہ اپنے کام کا لے کے نا وہ بڑا احسان جتاتی ہیں، تو شوہر آئے گا تو اس کو بتائیں گی، ایک تو اپنا وہ نہیں خیال کریں گی اپنے بناؤ سنگار کا نا ویسے ہی، بلکہ کہیں گے اس طرح لگے گا جیسے میں نے زیادہ کام کیا، بلکہ طبیعت اس کی خراب ہو یا نہ ہو یہ بتائے گی میری بڑی طبیعت خراب تھی، میرے سر میں درد ہے، میرے پیٹ میں درد ہے، دیکھو میں نے یہ سب کرتے ہوئے بھی پورا گھر سنبھالا ہوا ہے، بچوں کو سنبھال رہی ہوں، تمہارے پیرنٹس کو سنبھال رہی ہوں، اور پھر وہ جو نا شوہر وہ تو ڈفرینٹ موڈ میں ہوتا ہے، اب اس کی ساری تمنائیں دوبارہ جوان ہیں، وہ ٹائم مانگتا ہے، بیوی کے پاس ٹائم نہیں ہے، اور یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ اس میں بعض مرد نا بہک جاتے ہیں، یہ حقیقت ہے، کیونکہ وہ توجہ اور پیار پھر وہ ڈھونڈتے ہیں باہر، اور یہ باہر بڑی ایزیلی اویلیبل ہے، کیونکہ جب آپ کی جیب میں پیسے ہیں تو آپ پیار خرید بھی لیتے ہیں، اور بہت سارے مرد وہ ہوتے ہیں جو اپنے پرانے پیار کو ڈھونڈ لیتے ہیں، اگر وہ شادی شدہ ہو چکے ہیں پھر تو نہیں ہوتا، لیکن اگر ان کا پہلا پیار ویسے ہی بیٹھا ہے تو اس سے رابطے کر لیں، کوئی پرانی کزن، کوئی پرانی دوست، کوئی کلاس فیلو۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ موسٹلی مرد صرف پیسے دے کے یعنی پروسٹیٹیوشن ہی نہیں کرتے، وہ اس سہارے کو ڈھونڈتے ہیں جو ان کی یہ کمی پوری کر دے پیار و محبت کی، جو اس سے پیار سے باتیں کریں، اس کے مسئلے سنیں، اور جب یہ چیز اس کو گھر میں اویلیبل نہیں ہوتی تو وہ باہر یہ ڈھونڈتا ہے، یعنی وہ باہر اس کو جو پروٹوکال ملتا ہے وہ اس کو انجوائے کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ جا رہا ہے پراسٹیٹیوشن کی طرف تو ادھر ہی جائے گا جو اس کو یہ سب چیزیں دے گی،
جسمانی پیار کے علاوہ. یہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے اور آپ کو اس سے بخیر و عافیت نکلنا ہوتا ہے. مردوں کو عقل کرنی چاہیے کہ جو بیوی ہے، جو اس کی شرعی بیوی ہے، جو اس کے بچوں کو سنبھالے بیٹھی ہے، اس کے ماں باپ کو سنبھالے بیٹھی ہے، تو وہ جھوٹے پیار کے لیے باہر نہ منہ مارے. اور عورت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس پہ پہلا حق اس کے شوہر کا ہی ہے، تو وہ اس پہ توجہ دے، اس کے لیے بنے سنورے. اور ایک بات میں ہر اپنے ولاگ میں کہتا ہوں کہ بدزبانی نہ کرے، کیونکہ جب بدزبانی ہوتی ہے تو پھر عزت احترام نکل جاتا ہے. نہ مرد عورت کی برائی اپنے کسی جاننے والے سے کرے، نہ عورت کرے، کیونکہ میاں بیوی نے تو پھر ایک ساتھ ہی رہنا ہوتا ہے. ان کے تعلقات دوبارہ بہترین ہو جاتے ہیں، لیکن جن کو انہوں نے اپنے شادیوں کی چغلیاں لگائی ہوتی ہیں نا، ان کے نزدیک خاص طور پہ اگر اس کے لڑکی کے پیرنٹس ہیں یا لڑکے کے پیرنٹس ہیں، تو ان کے دل سے پھر اپنی بہو یا داماد کا احترام نکل جاتا ہے. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. اس مرحلے کو بڑی اچھے طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے. اگر آپ اس سے گزر گئیں تو آپ نے اپنی زندگی بچا لی، کیونکہ موسٹلی دیکھا ہے کہ اس مرحلے پہ طلاق تک نوبت آ جاتی ہے. کیونکہ جب بیوی کو پتہ چلتا ہے کہ میرے شوہر کے باہر افیئر چل رہے ہیں، تو وہ بعض جو بلی مانس ہوتی ہیں وہ تو برداشت کر لیتی ہیں، لیکن جو تیز مزاج کی ہوتی ہیں وہ نہیں برداشت کرتی. وہ کہتی ہیں اگر وہ چلا سکتے ہیں تو میں بھی چلا سکتا ہوں. یہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ اس سے بہت سارے گھر برباد ہو جاتے ہیں. تو اس مرحلے کو یہ بہت ہی ڈینجرس سٹیج ہے. اب اس کے بعد سٹیج آ جاتی ہے جب دونوں ہی بوڑھے ہو جاتے ہیں. وہ جو ہے نا، جب آتش جواں تھا وہ ٹائم گزر گیا ہے، اور جو ان سارے مرحلوں سے گزر گئے ہیں پھر وہ ان کی آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا پارکوں میں اور واک کرتے ہوئے بوڑھے بابے اور بابیاں نظر آتی ہیں. ان کے درمیان ٹرو لفظ ہو چکا ہوتا ہے، سچا پیار. وہ جو عشق لا حاصل ہے جس کے لیے خواتین شروع ہی میں کوشش کرتی ہیں، اب ان کو یہ میسر ہوتا ہے، کیونکہ بابے ان کی کیئر کرتے ہیں. ان کو یہ خوف ہوتا ہے اگر یہ میرا سہارا چھن گیا میں تو بالکل لاوارث ہو جاؤں گا، کیونکہ اس وقت تک بچے اپنے اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے ہوتے ہیں، پیرنٹس اللہ کو پیارے ہو گئے ہوتے ہیں، پرانے دوست وغیرہ اپنا اپنا مصروف ہوتے ہیں. تو پھر اصل میں یہ ہوتا ہے میاں بیوی وہی ایک دوسرے کے، وہ کہتے ہیں نا دکھ سکھ کے ساتھی صحیح معنوں میں تب ہوتے ہیں. تو یہ چوتھا مرحلہ ہے کامیابی کا مرحلہ. خدا سب کو یہ مرحلہ دے. آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ، اپنی وائف کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ خوشگوار زندگی گزاریں. اسی مرحلے میں آپ نے ایک دوسرے کو ٹائم دینا ہے، ایک دوسرے کو لک آفٹر کرنا ہے. باقی لوگوں کی پرواہ چھوڑ دیں، کیونکہ آپ ایک دوسرے کے لیے ہیں. واک کریں، انجوائے کریں، گھومیں پھریں، پرانے دوستوں سے ملیں اور ایک دوسرے کو دیکھ بھال کریں. تو یہ مختلف مراحل تھے، اور بیسیکلی اس میں یہی تھا کہ اس میں آپ کو کامیابی ہو جاتی ہے. اینڈ میں یہی کہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے کمنٹس ضرور دیں. اگر مجھ سے کوئی پوائنٹ رہ گیا ہے تو آپ مجھے بتائیے گا، ہم انشاءاللہ اس کو بھی کور کریں گے. میں دیکھ بھی لیتا ہوں کہ کچھ مسنگ نہ ہو گئی ہو. تقریباً میں نے جو پوائنٹ نوٹ کیے تھے وہ میں نے سارے کور کر لیے ہیں. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اگلے ویلاگ میں پھر حاضر ہوں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.